أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. مختصر اللہ کریم اللہ مہربان کے لیے تعریف ثنا تمجید بزرگی کبریائی کے بعد انگن صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے احباب، آپ کے متبعین پر. اللہ ہمیں بھی آپ کے سچے محبین اور متبعین سنت میں سے بنا دے. ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس شعبان کے مہینے میں برکت دیں اور رمضان المبارک بار بار اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ دروازہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے رمضان المبارک کی آمد کی. اور حیران اور تعجب کی بات یہ ہے، اس ماہ معظم میں جو کرنے کا کام ہے وہ کم کرتے ہیں، جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو بہت زیادہ تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس میں سر فہرست 15ویں شعبان جسے شب برات کہلاتا ہے. یوں تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کرنا یہ ہمارے لیے سعادت خوش نصیبی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اسباب، وہ وسائل جس کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل ہوں، یہ مقصود اور مطلوب ہے. لیکن اللہ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کی سنت مطہرہ ہے. جب تک اللہ کے نبی ہمیں بتلاتا نہیں کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے اور اللہ کو یہ عمل پسند ہے. کیوں؟ رب نے یہ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جنات انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے ہی تخلیق کی ہے. اب یہ نہیں جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بندگی کریں، نہیں بھائی. کیا بندگی ہے اور کس کام میں شرمندگی ہے اور وہ کون سے عمل ہے جس سے اس کے لیے مقام کی بلندی ہے، وہ کون سے اعمال ہے جن کے کرنے سے اس کے لیے پستی اور ذلت اور ناکامی ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور آپ نے یہ ساری ذمہ داری ادا کی ہے.
ارشاد نبوی ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، میں نے تمہیں صاف اور ستھرے واضح دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی کام غموض اندھیرا نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں جہاں اللہ کی تعریف، تسبیح اور استغفار، حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو عبادت کے طور پر منائی جاتی ہے وہ بدعت ہے، نئی بات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ جس کو ہم تریاق سمجھ کر کھا لیں، انسان کی ہلاکت بربادی بن جائے، کتنی بدنصیبی ہے۔ جسے ہم عبادت سمجھ کر کرتے رہیں، قیامت کے دن اس کی ضلالت اور ناکامی کا سبب بنے وہی عمل۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تھکا ماندہ یہ پیشانی، رب کی بندگی میں غرق رہنے والے، خواہ وہ رہبانیت اختیار کرنے والے عیسائی ہوں یا بدعات اور خرافات میں مبتلا مسلمان ہوں، شرکیات اور لہویات کو عبادت سمجھ کر کرنے والے مسلمان ہوں، اللہ رب العالمین ایک نمبر کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ امرت ان اکون اول المسلمین، نمبر 1 محمد الرسول اللہ ہے، اور آپ کا عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کے تمام تر عبادات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اور رب نے آرڈر جاری کی نبی کو، عملی طور پر آپ نے بندگی کرنا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ افضل الخلق ہے، محبوب رب العالمین ہیں، اور رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ سے بڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، تسبیح بیان کرنے والے، آپ کے سامنے جھکنے والے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ پر عمل کرنے والے دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرے۔ عبادت کر کر کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ کو رحم آتی، اللہ کے نبی آپ اتنے زیادہ جو ہے اذیت میں کیوں ڈالتے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے لیے گارنٹی ہے جنت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یوں تو اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہمارے لیے ادا کرنا کما حقہ ممکن نہیں، لیکن یہ ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نبیوں کو بھی وہ حیثیت کی اور ہمارے لیے وصیت سنا دیا گیا کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرو موت آنے تک۔ آخر وہ بندگی کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بندگی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کے لیے کچھ پابندیاں بھی لگائیں۔ یہ نہیں ہے روزانہ روزہ رکھیں، عبادت ہے بھائی، نہیں، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، عبادت ہے، بڑی رات ہے، جمعرات ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا نہیں لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا بصیام. مسلم شریف کی روایت ہے جمعے کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص مت بناؤ. ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. جمعہ کے دن کو باقی ہفتے کے دنوں کے مقابلے میں روزے کے لیے خاص مت کرنا. الا یکون فی صوم یصومہ احدکم. ہاں کوئی آدمی عام طور پر اس دن کا روزہ رکھ رہے تھے، مثلا 14 یا 13 14 15 ایام 20 مہینے کے، وہ 13 تاریخ آ جائے جمعہ، یا 14 آ جائے یا 15 آ جائے، ہر مہینے کے یہ ایام روزے رکھنے کے ہیں. یہ کسی کے اوپر فرض روزے باقی تھے، شعبان میں رکھنا شروع کر دی، اب جمعہ کا دن آتا کوئی بات نہیں، آپ رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں. یہ روزے جمعے کے دن کے لیے نہیں، یہ روزے جمعے کے دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہر مہینے کی 14 تاریخ کا دن آ جائے، جمعے کے دن 13 تاریخ آ جائے یا 15 تاریخ آ جائے، ہر 15 تاریخ کو آپ مہینے میں روزے رکھتے، 13 14 15 شعبان کا مہینہ آ جائے کوئی بات نہیں، آپ رکھیں. آپ ایام البیض کے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے کسی خاص مہینے کو خاص نہیں کیا، کوئی بات نہیں. خواہ وہ جمعہ آ جائے، یہ بدعتیوں کی بدعت کا دن آ جائے، آپ کے لیے وہ دن عبادت ہے. لیکن افسوس یہ ہے جہاں کچھ لوگ مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، وہاں شہر خاموشستان میں، قبرستان میں، ارض پاکستان میں نیران آگ جلائے جاتے ہیں، آگ. اور یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے دیوالیاں نکالنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے میت کے ساتھ آگ جلا کر لے جانے سے منع کر دی، آگ سے پناہ مانگی ہے. وہاں تو اگربتی کے نام پر، دیا کے نام پر آگ جلائے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کے بغیر پیمنٹ کیے ہوئے کنڈے لگا کے چوری کے بجلی جلائے جاتے ہیں. اور وہاں خاص زیارتیں، صدقات، خیرات کے لیے سال بھر قبرستان میں قدم نہیں رکھتے ہیں، اور جب 15ویں شعبان آتے ہیں قدم رکھنے کا جگہ نہیں ملتا. اس طرف سے آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، جس کے خلاف تمام مسالک کے علماء نے اس کی حرمت اور کراہیت پر فتویٰ جاری کی. گورنمنٹ نے دکانوں پر پابندی لگا دی، پٹاخوں کی دکانوں پر. کتنے یہاں کراچی اور حیدرآباد کے دکانوں میں دھماکے ہوئے. حیدرآباد کی ایک دکان پورا خاصتر ہو گیا ان پٹاخوں میں آگ لگنے کی وجہ سے. کتنے لوگ زخمی ہوئے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیسہ ضائع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت نہیں، یہ شیطانیت ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے. مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے صدی کے بہت بڑے رائٹر اور محدث تھے. انہوں نے اپنی کتاب اسلامی خطبات کے اندر ہندوستان کی رسومات اور مسلمانوں کے عادات اور بدعات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے ہندو پرکھوں کو کھلاتے ہیں، مسلمان اس رات حلوہ پوری کرتے ہیں. ہندو کسی برادری میں سے کسی کو نکال دیا گیا ہو، اس کو داخل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے برادری کو، اور مسلمان کہتے ہیں اس سال جتنے مسلمان مر گئے ہیں دوسرے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے
اس رات میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی رسم ہے کہ اس رات کو باقاعدہ روح نازل آتے ہیں، مسلمانوں کے میت کے روح آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دلیل لے لیا قرآن کے ایک ٹکڑے سے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح آتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ روح الامین ہے، یہ روح القدس ہے، یہ سید الملائکہ ہے جو شب قدر، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، یہ جبرائیل امین ہے، اس کو انسانوں کی روح پر فٹ کر دیا جاہلوں نے۔ یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ 2 نمبر کے مسجدوں میں صدقات و خیرات کی ترغیب دے کر پیٹ پرست مولویوں کے فتوے ہیں۔ علماء احناف، محققین علماء اسلام کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ حنفی فقہ کے مفتیان دین علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ لکھتا ہے من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کوئی یہ عقیدہ رکھیں کہ مشائخ اور بزرگ کے روح حاضر ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صریح اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے، جو رب نے فرمایا بندہ مر کر اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو وہ میت کہتا ہے، اللہ نے ہمیں بتلایا قرآن میں، قال رب ارجعون، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو تاکہ میں تیاری کر کے آ جاؤں۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں پھر سے تیاری کر کے آ جاؤں دوبارہ۔ قال کلا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، سنایا جائے گا اس کو، انہا کلمۃ ہی قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ کہنے والوں نے تمنا کر لی، کہہ دیا، اب اس کے پیچھے برزخ ہے، یہ دنیا سے کٹ چکا ہے، روح نکل گیا، پھر دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں۔ انہا کلمۃ ہی قائلها ومن ورائہم برزخ، یہ آڑ ہے، برزخ ہے، رکاوٹ ہے، تعلق کٹ چکی ہے، یا تو اعلیٰ علیین میں ہے اللہ والے، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ان کے ارواح، ان کے نام اعلیٰ علیین میں اللہ والوں کی، اور مجرمین ہے، کافرین ہے، سجین میں ہے، جہاں پر مجرمین کے نام لسٹ اور ان کے ارواح کو بند کیا ہوا، وہاں سے پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ رمضان المبارک کی تیاری جو کرنی ہے وہ ان غلط اعمال کے ذریعے نہیں۔ یہ ماہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تیاری کس طرح کرتے تھے؟ کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصوم شعبان، چونکہ رمضان قریب ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ ہم مثلا ظہر کی فرض ادا کرنے سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں تاکہ فرض کی ادائیگی میں آسانی ہو، جو کمی کوتاہی خشوع خضوع میں وہ بحال ہو جائے۔ یہاں نفلی روزے کثرت سے رکھنا، جمعہ جمعرات کو خاص نہیں کریں، جب جس دن آپ کو موقع ملے صبح روزہ رکھنے کی نیت کریں۔ فجر کی اذان سے پہلے آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ کچھ کھا پی لیں، نیت کریں آج میں روزہ رکھوں۔ نفلی روزوں کی یہ صورت ہے، اگر آپ کو پورے دن روزہ نہیں رکھ سکیں آپ افطار کر لیں، گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفلی روزے میں مالک ہے وہ،
چاہے پورے دن رکھیں، درمیان میں توڑ دیں، کسی بھی عذر سبب یا تھوڑی سی ہلکا پن، کمزوری، پیاس زیادہ لگے یا ویسے توڑ دیں، کوئی بات نہیں، گناہگار نہیں۔ رکھ سکے ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، گناہگار نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ اور بالخصوص پیر اور جمعرات کو اس مہینے میں باقاعدے سے روزہ رکھنے کی عادت کیا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر جن کے قضا روزے ہیں وہ رمضان سے پہلے پہلے اسی شعبان میں، شعبان کے 15 کے بعد یا 15 سے پہلے فرض روزے کی نیت سے آپ رمضان کے آمد سے پہلے پہلے پورے کر لیں۔ یہ بھی ایک تیاری ہے، جو کمی ہے پچھلے سال کی وہ پوری ہو جائے۔ آپ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی عادی کر لیں تو آپ کے لیے رمضان کا مہینہ آسان ہوگا۔ ٹریننگ ہے یہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے جو قضا ان پر رہتی تھی وہ شعبان میں پورا کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تو آپ بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ترین روزہ شعبان کے مہینے کا روزہ ہے۔ یہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگم ہیں، امہات المومنین میں سے فرماتے ہیں کہ ما رأیت شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، مسلسل روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، تو شعبان کے روزے کی اہمیت ہے۔ اس کا فلسفہ ایک حسن درجے کی روایت، امام البانی نے اس کو حسن کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترفع الاعمال الى رب العالمین، سال بھر کے اعمال شعبان کے مہینے میں اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ اعمال پیش کرنے کی کیفیتیں تفصیلی ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن پیش ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے دن کے اعمال، دن کے فرشتے عصر کے ٹائم اوپر لے کے جاتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا اور کیسے چھوڑ کر آیا؟ کہ اللہ جی ہم فجر میں گئے تھے تو نماز کی حالت میں تھے، ابھی عصر میں ہم اوپر اٹھے ہیں تو عصر کی نماز کی حالت میں۔ تو یہ عصر اور فجر دونوں دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کے اوپر اٹھنے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہے۔ ہفتے بھر کے عبادات جمعرات کے دن پیش کرنے کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے تو اس دن آپ روزہ رکھتے تھے اللہ کے شکرانے میں، اور جمعرات کے دن اس لیے روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے کے اعمال پیش ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں دنیا میں بھی دکاندار شام کو بھی حساب کرتا ہے، ہفتے بھر کا بھی حساب کرتا ہے، مہینے کا حساب کرتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کا تاریخ آ جائے سال بھر کا بھی حساب کرتا ہے۔ کچھ لوگ لاپرواہ نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ رب العالمین نے دقیق نظام رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک 15ویں شعبان کے دن کے روزے اور رات کی خاص عبادت کے لیے کوئی صریح حدیث نہیں ہے، الا کہ کچھ حسن درجے کی ہے، جس میں خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک او المشاحن۔ 15ویں شعبان کو اللہ خصوصی کرم فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو اعلان مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور آدمی کو، جس کے دل خراب ہے، مسلمانوں کے ساتھ بغض عداوت کینہ رکھتا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے، حدیث
اعلیٰ درجے کی صحیح تو نہیں ہے لیکن حسن درجے کے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن ہر رات معافی کی رات ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدھی رات ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ وہ کیسے نازل ہوتے کیفیت ہمیں معلوم نہیں، وہ مستوی عرش پر۔ آدھی رات کے بعد اللہ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی پریشان حال اپنی پریشانی کو پیش کر دیں، ہے کوئی رزق کی تلاش میں اس کو رزق دوں۔ تو اللہ رب العالمین اس ٹائم پہ دعا قبول فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے کچھ ساعات ہیں، ان میں سے اہم ترین 24 گھنٹے میں سے تہجد کا ٹائم آدھی رات کے بعد یہ ٹائم دعا قبول ہونے کا ہے۔ تو اس ٹائم میں تو عمومی طور پر ہے، اور بالخصوص شعبان کے 15ویں کی رات کو بالخصوص ہمیں استغفار کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے۔ کوئی خاص صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثبوت نہیں، خاص 12 رکعت صلاۃ الرغائب پڑھنے کا، الفیت الصلاۃ 1000 رکعت والی نماز پڑھنے کا ایسے ثبوت، کوئی خاص عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا اس دن رات عبادت کی۔ کئی ایک من گھڑت روایتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ کے نبی خاموشی سے نکل گئے اور مسجد جنت البقیع چلے گئے اور فرمانے لگے حضرت عائشہ سے لوگ غافل ہیں، اس رات کی عبادت اس طرح فضیلت ہے۔ تو وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ہم یہ بتا دیں گے کہ جب اگر اتنی فضیلت والی ہے تو حضرت عائشہ سے چھپ کر کیوں گئے؟ اتنی فضیلت والے ہیں تو دیگر امہات المومنین کو قیام کی طرف حکم کیوں نہیں دی؟ اتنی فضیلت ہے تو ابو بکر صدیق عمر فاروق اپنے رفقا احباب کو تلقین کیوں نہیں کہ اٹھیں اور قیام اللیل کریں؟ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آیا شد میں ازرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کمر بستہ ہو کر گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے۔ یہاں تو حدیث کا کچھ حصہ صحیح ہے جو مسلم میں، اس کے تفصیل بیان ہوں گے انشاءاللہ، اور جو ضعیف ہے وہ بھی بیان ہوں گے۔ اگر اتنی فضیلت ہے تو عائشہ کو خاموشی سے سلا کر کیوں چلے گئے؟ ان کو تو اٹھانا چاہیے تھا۔ خیر، امت اسلامیہ کو بہت بڑے مصائب و آلام کے ساتھ واسطہ ہے اس دین کو بگاڑنے کے لیے۔ یہودی اور عیسائی اسلام کے لبادہ پہن کر، یہودی کلچر، عیسائی کلچر، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہندوؤں کے عبادات اور عادات ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھا دیکھی تقلید کرتے کرتے یہاں تک کہ عوام اس کو دین سمجھنے لگیں۔ وہ دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت جو ہے نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث مبارکہ میں آپ سے یہ ثابت ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کے اعمال بھی مردود ہیں۔ تو اس مہینے میں خلاصہ جمعہ یہ ہے جو کرنے کا کام ہے زیادہ زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور بھوک پیاس برداشت کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں رمضان سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور لیلۃ القدر نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ اور اس مہینے کی تیاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رات کو قیام کرنے کی عادت ابھی سے ڈال دیں۔ کس طرح قیام کرنے کی عادت؟ دن میں قیلولہ کیا کریں، دن میں تھوڑا سا قیلولہ کیا کریں اور رات کو جاگنے کی کوشش کریں۔ اور تیاریوں میں سے یہ ہے سال بھر آپ کماتے ہیں اور آپ کے کام بہت زیادہ ہیں، تو رمضان سے پہلے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جو ضروری کام ہے
ارجنٹ ہیں ان کو جلدی پورا کر لیں، تاکہ رمضان سے پہلے آپ حد سے زیادہ مشاغل سے آپ فارغ ہو جائیں، اور رمضان کا مہینہ دنیا داری سے ہٹ کر قیامت کی تیاری میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کرنے کی کوشش کریں، خلوت کے ساتھ اللہ سے ذکر اذکار کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اسی لیے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر جب رمضان میں کھڑا کر دیا، نماز تراویح پڑھاتے رہے، جب 20 رمضان ہوئے تو بھاگ گیا، وہ کہا اب تو میں اکیلے اپنے رب سے مناجات کروں گا کہ نمازیں آپ خود الگ الگ پڑھ لیا کریں۔ 20 رمضان کے بعد آخری عشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا، صحابہ کرام خلوت میں الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بندگی میں لگ جانا، خوب تیاری کرنا، یہ سنت سلف سے ہے۔ لہذا ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ اس اتوار کو آپ کے کراچی کے اندر 3 مدارس میں سالانہ تقسیم اسناد اور تکمیل بخاری شریف ہے۔ معہد سلفیہ میں شیخ امین صاحب اڈاں والے تشریف لا رہے ہیں، اور جامعہ ستاریہ میں ظہر سے پہلے پروگرام ہے، اور معہد سلفیہ میں عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جامعہ ابی بکر میں بھی اسی دن عصر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ مدارس والے اپنے طور پر پروگرام رکھتے ہیں، اتفاقاً سب کے امتحان ایک ساتھ ختم ہوتے ہیں، تقریب بھی اتفاقاً ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اور مولانا عبدالستار حماد صاحب کو ہم نے جامعہ ابی بکر میں مدعو کیا ہے۔ یہ وہ علمی شخصیت ہے جس نے اس صدی میں بخاری شریف پر مختصر اور جامع شرح لکھی ہے، اور ان کو ہم نے کئی سال پہلے آپ کی اسی مسجد میں مدعو کیا تھا تقریب بخاری میں بنات کے لیے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اب جو ہے انشاءاللہ جامعہ بکر میں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے بعض ساتھی طبیعت خراب ہے، بالخصوص عبد الکریم بیگ صاحب اور ہمارے کچھ رفقاء مسجد کے نمازی بیمار ہیں۔ انہوں نے گزارش کی ہے کہ اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اللہ